بھائی آپ بتائیں, آپ میں جب سوال پوچھا میں نے اسنا صاحب تو آپ مسکرات نہیں رہتے بلکہ ہنسی پڑے. آپ کو اتنا ناممکن لگتا ہے کوئی وکلا تحریک جس کے نتیجے میں منظرنامہ پلٹ جائے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ راوی ہے اتنا کہ چین لکھ رہا ہے نہیں, وکلا کے درمیان آپسی دھڑے بندی تو ہے, لیکن وکلا بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر کوئی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. یہ پاکستان بار کونسل کا مطالبہ ہے. مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی تھی. یہ تو حکومت نے تو بہت بعد میں اس چیز کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو سامنے لے کر آئی ہے. میں آپ کو پرانی 3 سے 4 پاکستان بار کونسل کی پریس ریلیزز دکھا سکتا ہوں جہاں پر یہ پاکستان بھر کی جو وکلا کی سب سے بڑی تنظیم ہے, جو نمائندہ جو باڈی ہے, یہ اس کا مطالبہ ہے. حکومت تو اس کے ساتھ ہم آواز ہوئی ہے. تو میں اس بات پر مجھے ہنسی اس لیے آ گئی کہ جب پاکستان بار کونسل کا یہ مطالبہ ہے اور حکومت اس کے ساتھ سنکرونائز ہو رہی ہے تو اس پر وکلا تحریک کیوں کر کے آئے گی؟ پہلی چیز تو یہ آگے جی. دوسری بات جو کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر جو آپ ڈویژن کی بات کر رہے ہیں, تو ڈویژن جو جن ججز نے پیدا کی اور کیوں کر کے پیدا کی, یہ اب ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں پالیٹکس کو اس نیچ کے اوپر لے آئے, جوڈیشل پالیٹکس کو, کہ آج ایک دوسرے کے اس طرح دکھائی دے رہا ہے کہ ججز ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہوئے ہیں. اب جس طرح کے اپنے جوڈیشل نوٹس کے اندر اپنے اختلافات کو ججز لا چکے ہیں, چاہے وہ یعنی آپ جسٹس امین الدین خان کا اور جسٹس نعیم اختر افغان کا جو ہے وہ اختلافی نوٹ ہے, چاہے ڈیٹیل ججمنٹ جو کہ 8 ججز نے جاری کی 13 رکنی بینچ کے حوالے سے, اس میں بھی انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا. تو شکوہ جواب شکوہ یہ کر رہے ہیں. اس میں یہ سچویشن حکومت کا معاملہ کم اور ججز کا, بردر ججز کا امنگ ایچ ادر جو ہے یہ زیادہ ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ موجودہ حالات کے اندر اگر چیف جسٹس قاضی فائزہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایکسٹینشن چاہیے, لیکن ہمارے بہت سارے صحافی حضرات نے بار بار برملا اس خدشے کا اظہار کیا کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ شاید ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں, اور اسی وجہ سے شاید یہ جو آپس میں جو تفریق بڑی ہے امنگ ججز, یہ شاید اسی وجہ سے بڑی ہے. اب بات سامنے آئی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر بن جاتا ہے, اب سپریم کورٹ کی جو الائنمنٹ ہے, جو آلریڈی سینیورٹی ہے, وہ ڈسٹرب ہوئے بغیر اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا ہے تو اس سے سپریم کورٹ کے ججز کو کیا تکلیف ہے؟ بلکہ سپریم کورٹ کا تو ورک لوڈ ڈسپیوٹ ہو جائے گا. یعنی اور اس کے سربراہ فائز عیسیٰ صاحب بن سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے. جی, میں کہتا ہوں کہ حکومت کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہی وہاں پر ایلیویٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جتنی تنقید ان کے اوپر ہو چکی ہے, جتنے لوگ بات کر چکی ہیں کہ جی وہ ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہیں, وہ ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے ان لوگوں کا جن کو تکلیف ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے, جو کہ آئین پسند ہے, قانون پسند ہے, تو ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو وہاں پر ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے جو ہے وہ کہے جی لے لو جی, ان کو ہن آرام سے. بالکل ہاں جی, بالکل ہاں جی, بالکل جی بات. قاسمی صاحب, حسن صاحب ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ یہ جو جتنی تکلیف ہو رہی تھی نا ان کو جواب دینے کے لیے صحیح کہ جناب یہ لو ہن آرام سے. آپ کے خیال میں چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ کم از کم آئینی عدالت کی حد تک تو معاملہ ہو ہی جائے گا؟ مولانا صاحب بھی چونکہ انہوں نے بھی آئینی عدالت کے خلاف بات نہیں کی ہے کبھی, تو بہرحال وہ ہو جائے گا معاملہ, اور فائز صاحب کا بن جانا کوئی بہت حیرت انگیز بات نہیں ہوگی. کاظمی صاحب دیکھیں, اگر عوام کو اذیت دینا ہی مقصود ہے تو میرے خیال میں اس عدالت میں پھر حسن ایوب صاحب کو بھی ساتھ لگا دیں. ان لوگوں کو یہ کیا بات کی آپ نے؟ ٹھیک ہے, حسن ایوب صاحب کو بھی جج بنا دیں, یہ ویسے بھی عدالت سر میں ریڈر لگانے کے لیے تیار ہوں. اتر قاسمی صاحب کو لگائیں, مجھے جج لگائیں, میں تو ریڈر لگاؤں گا اپنا. حسن بھائی ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کے لیے آئینی ترمیم میں مزید ترمیم کرنی پڑے گی کہ کوئی صحافی بھی آ سکے نا, ورنہ نہیں بن سکیں. نہیں, آپ یقین کریں کہ حسن بھائی آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کی قرارداد دکھا دیں گے کہ جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ حسن ایوب صاحب کو بھی لگایا جائے. تو وہ جس طرح ابھی انہوں نے پرانی چیزوں کا ذکر کیا, دیکھیں یہ مساق جمہوریت بھی یہاں پہ 2006 سے ہے. یہ آئینی ترمیم میں جو بات کی جا رہی ہے کہ جس قسم کی عدالت لانے کی بات ہو رہی ہے, اور آج بلاول صاحب نے کہا کہ اس کے بعد کسی وزیر اعظم کو پھانسی نہیں ہوگی. بھائی یہ عدالت ہوگی کس قسم کی؟ یا تو یہ کوئی الٹرا سپر پاور قسم کی کوئی عدالت ہے جس میں فوجداری مقدمے بھی جائیں گے, یا صرف آئینی مقدمات جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ اس طرح اس وقت عوام شعور کی توہین نہیں کر سکتے. اچانک آپ کو کیوں یاد آ گیا؟ اچانک بلاول صاحب آدھی رات کو جا کے مولانا سے ملے, اور اگلے دن اتوار والے دن بادامی صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے قرارداد منظور کروا لینی تھی, وہ تو مولانا نے نہیں مانے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر بات چیت کریں گے, ہم اس کے اوپر یہ کریں گے. آئین آپ کی مرضی سے تو نہیں چلتا نا. یہ جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں, اب یہ آئین میں یہ لکھ دیں گے
کہ گرمیوں میں سردیاں ہوں گی اور سردیوں میں گرمیاں ہوں گی. جس طرح آج حسن ایوب صاحب نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, وہ کہیں گے اس طرح بجلی کا بل اور گیس کا بل بچ جائے گا. بھائی وہ پاکستان سے باہر ہے نا, اس لیے انہوں نے جیکٹ پہنی. اوکے, میں تو وہ ایسے ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. میں آپ کے ملک میں آیا ہوں. اچھا لندن ہے, وہ لندن پلان تو نہیں بولا کوئی اور یار حسن ایوب صاحب؟ آئینی قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے وہاں پر, ورنہ میں نے اسے پلان بنانا تھا ان سے. اچھا صحیح. تو لیکن یہ کام ہو جائے گا یا ہونا مشکل لگتا ہے کاظمی صاحب, یہ بتائیے. دیکھیں یہ 24 اکتوبر کی رات تک جو ہے نا یہ کام کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی. ابھی دوبارہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ایک اور اٹیمپٹ کی جائے گی, تو یہ کوشش تو پوری کی جا رہی ہے. لیکن اگر یہ کام ہو گیا تو پھر یہ نظام سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ ترمیم نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ نظام چلتا رہے, کوئی شاید گنجائش نکل آئے. اگر جس طرف یہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں پھر تو تصادم ہی ہے.